بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم girls. How are you? Hopefully all of you are fine and doing well. Girls, last time we did a bit of Nagasaki with you girls, and now you are doing that with Ma'am Sadaf Sania, and you will hopefully finish that lesson with me. We are going to start a new lesson, that is my grandfather, out of your syllabus. We skipped one lesson, that is walking on the moon. We will do it at the end of our lessons, right? Let's start our today's lesson. We will do its summary so that you will have a clear idea of the lesson, and afterwards by tomorrow inshallah ta'ala we will do its question answer session, right? Let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's my grandfather. The name of the lesson is my grandfather, and it is written by W.B. Yeats. W.B. Yeats was a famous Irish poet, playwright and statesman who made a tremendous contribution in the revival of Irish literature. ٹھیک ہے کہ W.B. Yeats ایک بہت ہی فیمس آئرش پوئٹ تھے اور ڈرامہ نگار بھی تھے اور ایک اسٹیٹسمین بھی تھے، جو کہ انہوں نے آئرش لٹریچر کو ریوائیو کرنے میں، اس کو دوبارہ سے جگانے میں، یعنی اس کی دوبارہ سے اہمیت کو سامنے لے کر آنے میں بہت زیادہ اہم کردار ہے ان کا. ہی واز آلسو ایوارڈڈ ود نوبیل پرائز فار لٹریچر ان 1923، اور ان کو 1923 میں نوبیل پرائز بھی لٹریچر کا ملا تھا. My grandfather is an extract from his autobiography, Reveries over Childhood and Youth. My grandfather، یہ جو لیسن اب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی آٹوبایوگرافی کہتے ہیں خود نوشت، جو خود اپنی زندگی کے بارے میں اپنی کتاب لکھی ہوتی ہے. وہ W.B. Yeats نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی تھی جس کا نام تھا ریوریز اوور چائلڈہڈ اینڈ یوتھ. یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں سے ایک چیپٹر یا ایک لیسن مائی گرینڈ فادر بھی تھا، جو کہ اب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. In this piece of literature, Yeats recollect his memories of his maternal grandfather William Pollexfen. اور یہ جو مائی گرینڈ فادر لیسن ہے، اس کے اندر بیسیکلی آپ کیا دیکھیں گے کہ یٹس نے اپنی نانا ابو، جو میٹرنل کہتے ہیں، جو آپ کی ماما یعنی امی کی طرف سے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو اردو میں آپ ننہال کہتے ہیں، اور پیٹرنل ہوتے ہیں جو آپ کے فادر کی طرف سے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو اردو میں آپ ددحال بولتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ولیم پولیکسفن جو ان کے مدر کے فادر تھے، یعنی ان کے نانا ابو تھے، ان کے ساتھ بچپن میں جو ان کی میموریز تھیں، جیسے وہ ان کے ساتھ جا کے رہتے تھے یا ان سے جتنا ڈرتے تھے، یا ان کی فیملی میں نانا ابو کا کیا اسٹیٹس تھا، وہ سارا کچھ اس لیسن میں آپ پڑھیں گے. دا رائٹر ریکلیکٹس نیومرس انسیڈنٹس آف ہز چائلڈہڈ. رائٹر جو ہیں وہ بہت سارے بچپن کے واقعات کو دہراتے ہیں. ہی ریممبر سٹنگ اپون ہز گرینڈ فادرز نی. ان کو بہت ساری باتیں وہ یاد کرتے ہیں، جیسے اپنے نانا ابو کے گھٹنے پہ سر ٹکا کے وہ بیٹھے رہتے تھے، اینڈ لوکنگ آؤٹ آف دا ونڈو، اور کھڑکی سے باہر دیکھتے تھے. ہی آفن ریمینڈ سیڈ ان ہز چائلڈہڈ. اور وہ اکثر و بیشتر اپنے بچپن میں بہت ہی اداس رہا کرتے تھے. یہ جب آپ کوشچن آنسر دیکھیں گے تو یہ پراپر ایک پورا کوشچن ہے جو 10 مارکس کا ہے، جس میں آپ کوشچن جوں سے آتا ہے کہ واٹ ور دا ریزن آف W.B. Yeats سیڈنس ان ہز چائلڈہڈ، کہ وہ اپنے بچپن میں اتنے خفا کیوں رہتے تھے، اتنے پریشان اور اتنے اداس کیوں رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس کوشچن کو بھی اب جب ہم کوشچن آنسر کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اینڈ اٹ واز ڈیو ٹو ہز لونلینس اینڈ فیئر آف ہز گرینڈ فادر. اس کی بک میں 2 ریزنس لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کیوں اتنے اداس رہتے تھے. ایک تو اپنی تنہائی کی وجہ سے، اور دوسرا وجہ تھی کہ اپنے گرینڈ فادر سے وہ اپنے نانا ابو سے بہت ڈرتے تھے. دو ہز گرینڈ فادر ہیڈ نیور بین ہارش اینڈ کروئل ٹو ہم. اگرچہ کہ ان کے گرینڈ فادر جو ہیں وہ کبھی بھی، ہارش کا مطلب ہوتا ہے غصے سے بولنا، کروئل کا مطلب ہوتا ہے ظالم ہونا، کہ اگرچہ ان کے نانا ابو نے کبھی ایسے ظلم اور بربریت جیسے بری آواز میں چیخو پکار کر کے نہیں بات کی تھی. یٹ اٹ واز اے ٹریڈیشن ٹو بی افریڈ آف ہم. لیکن ان کے گھر میں یہ روایت تھی کہ چونکہ وہ گھر میں بہت بڑے سمجھے جاتے تھے اور گھر کا ہر بندہ ہی ان سے ڈرتا تھا. اینڈ ٹو ریسپیکٹ ہم. اور نہ صرف ان سے بلکہ سب ڈرتے تھے، بلکہ سب ان کی عزت بھی کرتے تھے. دا رائٹر آفن تھاٹ دیٹ ہی واز اے وکڈ اینڈ پریڈ فار ہز ڈیتھ.
کہ رائٹر جب چھوٹے تھے تو ہمیشہ یہ سوچتے تھے، انہیں ایسے لگتا تھا کہ ان کے نانا ابو کوئی بہت برے انسان ہیں، اور وہ سوچتے تھے کہ اللہ کرے نانا ابو مر جائیں. بٹ وین ہی تھاٹ دیٹ ہی مائٹ ڈائی ہی پریڈ فار ہز لائف. اور مزے کی بات یہ کہ جب انہیں ایسی دعا مانگ کے لگتا تھا کہ نانا ابو کہیں مر نہ جائے تو وہ فوراً ہی کہتے تھے کہ یا اللہ یہ میں نے غلط دعا مانگی، اب اللہ کرے کہ وہ زندہ رہیں. ٹھیک ہے. دیر از اے ٹچ آف ہیومر ایز ویل ان دس لیسن، کہ آپ اس میں ہلکا سا مزاحیہ انداز بھی دیکھتے ہیں. بچوں کی جیسے اپنی میموریز ہوتی ہیں، جیسے بچوں کے اپنا احساسات اور فیلنگز ہوتی ہیں، بعض اوقات میں وہ کسی بھی چیز کو اچھا یا برا کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے اسی لیسن میں جب انہیں نانا ابو سے بہت ڈر لگتا تھا تو کہتے تھے اللہ کرے نانا ابو مر جائیں. لیکن جیسے ہی ان کو اس کو فیل ہوتا تھا، رائٹر کو فیل ہوتا تھا کہ نانا ابو کہیں مر نہ جائیں، تو فوراً ہی کہتے تھے کہ اللہ میاں ایسا نہ ہو، اللہ کرے وہ زندہ رہیں. ٹھیک ہے. The grandfather belonged to an old Cornish family and his father was in army. جو ان کے گرینڈ فادر تھے وہ کارنش فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اور ان کے ابو جو تھے وہ آرمی میں تھے. کارنش بیسیکلی جو امریکہ میں مائنورٹی میں لوگ رہتے ہیں نا، یعنی اکثریت نہیں اقلیت میں رہتے ہیں، ہوتے وہاں کے ہیں، تو ان کو کارنش بھی بولا جاتا ہے. ان آرمی who became the owner of some ships after his retirement. اور ان کے جو ان کے نانا ابو کے ابو جو تھے وہ آرمی میں تھے، اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ شپس خریدی تھیں. ہز مدر واز اے ویکسفورڈ وومن، اور ان کی ماں جو تھی وہ ایکسفورڈ سے تعلق رکھتی تھیں. دا رائٹر گرینڈ فادر واز دا اونلی سن آف ہز پیرنٹس. اور جو رائٹرز گرینڈ فادر W.B. Yeats کے نانا ابو جو تھے وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بچے تھے. therefore he had اس وجہ سے ان کے کوئی زیادہ ہمیں رشتہ دار نظر نہیں آتے. ان کے نانا ابو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کے نانا ابو چونکہ اکلوتے تھے تو ان کے اور بہن بھائی وغیرہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہی واز ویری اسٹرانگ فیلو. وہ بہت مضبوط انسان تھے. اینڈ ہیڈ گریٹ فزیکل اسٹرینتھ. یہ مضبوطی نہ صرف ذہنی تھی بلکہ جسمانی بھی تھی، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے، جس کی مثال آپ کو آگے نظر آئے گی. He had a reputation of never ordering anyone to do anything which he himself could not do. ان کی ریپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کی شہرت ایسی تھی کہ وہ کبھی کسی کو کوئی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے. Once there was a problem in the rudder of the ship. ایک دفعہ جو شپ تھی ان کی، اس کے رڈر کہتے ہیں جو پنکھا سا چلتا ہے نا جہازوں کے نیچے، جس کی وجہ سے وہ پورا ویل گھومتا ہے اور جہاز آگے کو موو کرتا ہے. فین ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جس کے گھومنے سے کشتی موو کرتی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا. He asked the crew to go down to remove the problem but no one was ready to go. اب ظاہر ہے وہ سمندر میں تھے، انہوں نے اپنے جہاز کے کیپٹن کو کہا کہ جا کے نیچے پانی میں جائیں اور جا کے دیکھ کر آئیں کہ رڈر کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے. لیکن کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا. into the water as it was very cold. کیوں جانے کو نہیں تیار تھا؟ کیونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. The grandfather himself dived into the water and removed the problem. تو گرینڈ فادر نے فوراً ہی پانی میں چھلانگ لگائی اور وہ جو ہیں پانی میں جا کے انہوں نے نیچے گئے، شپ کے نیچے گئے اور اس مسئلے کو ٹھیک کیا. He was a man of hot temperament. ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا. He always had a hatchet with him in case of any thief or burglar. اور ہمیشہ وہ اپنے ساتھ ایک کلہاڑی رکھ کے سویا کرتے تھے کہ اگر گھر میں کوئی آئے تو اس کو مار دیں گے. Instead of going to law he could knock a man down. اور بجائے اس کے کہ وہ دفتروں اور عدالتوں کے چکر کاٹیں، وہ خود ہی اپنے مسئلے کو حل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. دا بائبل اینڈ فیلکنز شپریک ور ہز فیوریٹ بک. اور ان کی بیڈ کے سرہانے 2 کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی جو وہ بہت شوق سے پڑھتے تھے. ایک کا نام ایک بائبل تھی ظاہر ہے جو ان کی ریلیجس بک تھی، اور دوسری بک کا نام فیلکنز شپریک تھا. آن دا ادر ہینڈ دا رائٹرز گرینڈ مدر واز اے جینٹل اینڈ پیشنٹ. اسی لیسن میں آپ گرینڈ فادر مینلی میں گرینڈ فادر کی پرسنالٹی پڑھیں گے، لیکن اس کے بالکل اینڈ میں آ کے آپ گرینڈ مدر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں. گرینڈ مدر ان کی بہت جینٹل اور بہت پولائٹ تھیں، بہت ہی صبر والی خاتون تھیں، یعنی اپنے ہسبینڈ سے بالکل اپوزٹ تھیں. شی ڈیڈ مینی چیریٹیز امنگ دا پور ویمن. اور وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات دیا کرتی تھی. شی واز مچ فاؤنڈ آف گارڈننگ. اور اس لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کی بہت زیادہ شوقین تھیں. ٹھیک ہے.
یہ آپ نے اس کی سمری پڑھ لی. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ ہم کل کریں گے. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. آپ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی ایسا پوائنٹ ہے, لفظوں کے مطلب تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں, اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ وائس نوٹ بھی بھیج سکتی ہیں اور آپ کوشچن بھی پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ